محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار مکی سردار ہم غریبوں کے غمگسار سجد ابرار و اخیار ہادی السبل ختم الرسل مولائی کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا ذکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، دو تین شعر سماعت کر لیں انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی۔ سماعت کریں حضرات۔ دل میں لیے جو عظمت قرآن جائیں گے، قرآن جائیں گے، دل میں لیے جو عظمت قرآن جائیں گے، قرآن جائیں گے، دل میں لیے جو عظمت قرآن جائیں گے، دل میں لیے جو عظمت قرآن جائیں گے، خلد بری کے بر کے وہ مہمان جائیں گے، مہمان جائیں گے، خلد بری کے بر کے وہ مہمان جائیں گے، مہمان جائیں گے، اور ہے جن کے دل میں عظمت اصحاب مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، ہے جن کے دل میں عظمت اصحاب مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، سرکار ان کو حشر میں پہچان جائیں گے، پہچان جائیں گے، سرکار ان کو حشر میں پہچان جائیں گے، پہچان جائیں گے۔ اور ایک انقلاب لایا عمر کا یہ فیصلہ، عمر کا یہ فیصلہ، ایک انقلاب، ایک انقلاب لایا عمر کا یہ فیصلہ، عمر کا یہ فیصلہ، کعبے میں کلمہ جو علی الاعلان لائیں گے، علی الاعلان جائیں گے، دل میں لیے جو عظمت
قرآن جائیں گے، قرآن جائیں گے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات محترم، میں سوچ رہا تھا کہ آج گفتگو تزکیہ نفس کے حوالے سے ہو، اپنے نفس کی اصلاح کے حوالے سے ہو، اپنے آپ کی اصلاح کے حوالے سے ہو، مگر کچھ باتیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، آپ لوگ بھی میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کے اس مقدس جمعہ میں عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جائے، تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ تو چلے کہ قرآن ہمارے لیے ہے کیا، اور قرآن نے ہمیں کس طریقے سے، کس انداز اور کس سلیقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے، بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سوچی۔ آج سوشل میڈیا پر ایک خبیث النفس، جس کو آج پوری دنیا لعنتی اور رافضی اور نہ جانے کیا کیا باتوں سے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، انسان جب دین کے لیے کام کرتا ہے تو لوگ ان سے جڑنے لگتے ہیں، اور جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ یہاں بھی لعنتی قرار دیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو لعنتی ہونا طے ہی ہے، اس لیے کہ دین سے علیحدہ ہونا اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے۔ اس خبیث نے کہا، اس مردود نے کہا کہ قرآن کی 26 آیتیں ایسی ہیں جن میں جہاد کے حوالے سے گفتگو ہے، لہٰذا اس نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی کہ ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، معاذ اللہ۔ آپ لوگ سنیں اس بات کو؟ کچھ لوگ نہیں بھی سنے ہوں گے، کیونکہ لوگ میڈیا سے آج کل کم جڑے رہتے ہیں، ہم لوگ موبائلوں میں صرف پکچر دیکھتے ہیں، خبریں کم سنتے ہیں، اس لیے خبریں یہ سننا ہم لوگ سوچتے ہیں بس یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، وہ سنیں، ان کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان تمام چیزوں سے بھی بند کر کے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ان تمام باتوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے نظروں نگاہوں کے سامنے ہو، تاکہ ہم اس کا بائیکاٹ کر سکیں یا پھر اس کا جواب دے سکیں۔ ایک اور بدبخت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی نازیبہ باتیں کہی کہ جن کو میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، ایسی بے حیائی والی گفتگو باتیں اس نے کی۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں جاگنا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن فخر شاہی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جاگنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اور یہ جو عرضی داخل کی ہے، داخل کرنے والا بھی ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جس کا نام وسیم رضوی ہے۔ وہ وسیم رضوی نے، اس کو تو وسیم رافضی یا وسیم لعنتی لوگوں نے لکھا ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں، وہ لعنتی ہی ہے۔ 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے اس نے کہ ان کو نکالا جائے، اس سے قوم کے اندر نفرت انتشار پھیلتا ہے، نفرت پیدا ہوگی،
لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ میں نے کہا نادان تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کو نہیں پڑھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ اپنے سپرد کرے، جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے، جس کے تعلق سے اللہ کہے کہ میں نے نازل کیا ہے، ہم نے اسے اتارا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب خدا قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر رد و بدل کر سکے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر رد و بدل کر سکے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی غیر کی طرف سے آتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا، تو ضرور لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا۔ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہ لا سکتا ہے، نہ لا سکا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی لا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن جب بار بار یہ کہہ رہا ہے، شروع میں ہی یہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ اس میں تغیر و تبدیلی لانا چاہتا ہے، تو بتاؤ مجھے کیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ اور تاریخ بتاتی ہے یہ تو آج کا ملعون ہے، یہ تو آج کا جو ہے مردود ہے، یہ تو آج کا گمراہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سلاطین زمانہ جو ہے قرآن کے اندر تغیر و تبدیلی کی کوشش کرنا چاہے، مگر ذرہ بھر بھی، ذرا سے بھی کوئی رمق، کوئی تبدیلی اس میں نہ لا سکا ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی لا سکتا ہے۔ خلیفہ مامون رشید اس کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ علماء کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے جو ہے سوالات ہوتے تھے، جوابات دیے جاتے تھے، لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، علمی گفتگو ہوتی تھی، علماء کو بلاتے تھے۔ ایک شخص، ایک یہودی اچھا بن ٹھن کر مسلمانوں جیسا لباس پہن کر اس مجلس میں آیا۔ جب گفتگو ہوئی، انہوں نے سنجیدہ گفتگو بھی کی، اچھے جوابات بھی دیے، لیکن جب گفتگو برخاست ہوئی، محفل برخاست ہوئی، تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ تم یہودی ہو، پہچان لے کہ تم یہودی ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر وہی شخص اسی دربار میں، مامون رشید دربار میں آیا، اور اب کی بار آیا تو مسلمان بن کر کے آیا تھا۔ سبحان اللہ، مسلمان بن کر گیا۔ مامون رشید نے کہا کہ اس سے پہلے تم آئے تھے، میں نے تم سے کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، تو تم نے کہا تھا کہ میں سوچوں گا۔ آج آئے ہو تو مسلمان بن کر آئے ہو، کس چیز نے تیرے اندر تبدیلی پیدا کی ہے؟ کس چیز نے تجھے یہودیت سے نکال کر کے مسلمان بنا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، میں اچھا خوشخط انسان ہوں، اچھی تحریر والا انسان ہوں، میں کتابوں کو لکھتا ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ میں نے سب سے پہلے توریت کے جو ہے کچھ اوراق کو لیے، اس میں کچھ تغیر، کچھ تبدیلی کر کے اور کچھ بدلاؤ لا کر کے اچھے خوشخط کے ساتھ اچھے انداز میں لکھ کر کے یہودی لوگوں کے پاس گیا، ان لوگوں کو دیا، ان لوگوں نے اسے رکھ لیا، اچھے انعام سے نوازا۔ پھر انجیل کے کچھ اوراق کو لیا،
گیا اس میں کچھ تغیر تبدیلی کر کے، کچھ رد و بدل کر کے، اچھے انداز میں لکھ کر کے، اچھے سجاوٹ کے ساتھ لکھ کر کے میں جو ہے عیسائیوں کے پاس گیا، ان کو بیچنا چاہا۔ عیسائیوں نے بڑے اچھے انداز میں اسے لیا اور جو ہے اچھے انعامات سے مجھے نوازا۔ اسی طریقے سے میں نے قرآن کے جو ہے کچھ اوراق کو لیے اور لینے کے بعد اس میں تغیر و تبدیلی کر کے، کچھ بدلاؤ لا کر کے، پھر اچھے انداز میں اسے لکھ کر کے، خوش خط کے ساتھ، اچھی سجاوٹ کے ساتھ جو ہے اسے مسلمانوں کے پاس لے گیا، اسے بیچنا چاہا۔ مسلمانوں نے دیکھا اور کسی نے بھی لینے سے انکار کر دیا، کوئی بھی لینا نہ چاہا۔ میں نے سوچ لیا ہر کتاب میں تغیر و تبدیلی ہے مگر قرآن میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے مگر مذہب اسلام کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی اب سے پہلے بھی لوگوں نے قرآن کے اندر تغیر و تبدیلی کی کوشش کی ہے مگر قرآن نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا تھا تو کچھ شریر لوگوں نے کہا تھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کا کلام ہے۔ کہا اس طریقے سے تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کہتے ہو کہ ہم لا سکتے ہیں، تم کہتے ہو ہم اس طریقے سے کلام جو ہے پیش کر سکتے ہیں، اگر تم جو ہے چاہتے ہو کہ پیش کرنا تو سنو، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے برابر بھی تم کوئی ایک سورت لے کر کے آؤ، ایک چھوٹی سی سورت کے برابر بھی اگر تم کو لگتا ہے اس میں کچھ شک ہے، کچھ شبہ ہے، کچھ ریب ہے، ایک چھوٹی سی سورت بھی لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کہا فدعوا شہداءکم، اگر تم سچے ہو تم جو ہے ایک چھوٹی سی سورت میں لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگوں نے لانے کی کوشش بھی کی تھی اور ایک قرآن کریم کی سورت ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اس سورت کی طریقے سے اسی طرز پر ایک سورت انہوں نے بنائی بھی تھی، ایک کچھ جو ہے کلمے انہوں نے لائے بھی تھے۔ کیا کہا تھا؟ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، جانتے ہو ہاتھی کو؟ ہاتھی کیا ہے تم جانتے ہو؟ ایسی جو ہے کلام لے کر کے وہ لوگ آئے تھے، دنیا والے ہنس رہے تھے۔ تم ہاتھی کی سونڈ کے بارے بولتے ہو، ہاتھی کے دو کان کے بارے بولتے ہو، تم جو ہے ہاتھی چار پاؤں والے اس کے تعلق سے بولتے ہو، یہ کیا کلام ہے؟ کہا پھر کیا کروں؟ میں 1000 بار کوشش کیا اس کلام کے ریسے سے جو ہے ایک آیت بھی لے کر کے آؤں، لیکن ساری محنتوں کے بعد بھی میں ایک سورت بنا نہ سکا، اور بنا سکتا کیسے؟ اس لیے کہ یہ کلام کسی دنیا دار کا نہیں ہے بلکہ یہ کلام پروردگار کا کلام ہے۔ لوگوں نے تغیر و تبدیلی کرنے کی اس وقت بھی کوشش کی تھی، آج بھی کر رہا ہے اور صبح قیامت تک کر سکتا ہے، لیکن نہ کل کوئی تبدیلی ہوئی تھی، نہ آج کوئی تبدیلی ہے، نہ صبح قیامت تو کوئی قرآن میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ حضرات ایک چیز اور، آج یہ ملعون بدبخت جو قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کا ذکر کر رہا ہے، اس میں کچھ ہماری بھی غلطی ہے، کچھ علماء کی بھی غلطی ہے۔ اس نالائق کو کیا پتا کہ کون سی آیت جہاد کے تعلق سے ہے؟ اسے کیا خبر؟ بتایا تو کسی عالم نہیں ہے نا، بتایا تو کسی جانکار نہیں ہے نا۔ اب مجھے بتائے وہ عالم کیسا عالم ہے جو قرآن کی ایسی آیتوں کو چن چن کر اس بخت کو دیا ہے جو قرآن کی آیتوں کو نکالنے کے لیے عرضی لگایا ہے۔ کچھ کمی ہماری بھی ہے، کچھ کمی آپ کی بھی ہے، کچھ کمی آپ کی بھی ہے۔ قرآن آج ہمیں گانے یاد ہیں، ہم لاکھوں گانے ہیں یاد کرنے کی چاہ میں ہے، ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، ہم گانوں کو سنتے ہیں مگر ہیڈ فون لگا کے کبھی ہم نے قرآن کو نہیں سنا، ہیڈ فون لگا کر کبھی قرآن کو نہیں سنا، نہ قرآن کو سننے
نہ کبھی قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی کوشش کی۔ ہم قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، ہم قرآن کو سننا نہیں چاہتے، ہم قرآن کو دیکھنا نہیں چاہتے، جبکہ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، جسے سننا بھی ثواب ہے، جسے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ارے حد تو یہ ہے قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے۔ جس قرآن کو چھونا بھی ثواب ہو اس سے آج ہم دور ہیں، اور باتیں ایسی لافانی باتیں کریں گے، اس سے بڑا مفتی کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ آج دو چار مسئلے آ گئے تو بس، قرآن پڑھنا آ گیا تو بس، اردو پڑھنا آ گیا تو بس، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اب ہم خود استاد ہیں۔ میرے دوست، اگر آپ استاد ہیں تو قرآن لوگوں کو سکھائیے، سمجھائیے، بتائیے۔ جانتے ہیں آپ اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا کیا ثواب، کیا فضیلت ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی قرآن کا درس دیتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے، پڑھنے کے تعلق سے بھی اور پڑھانے کے تعلق سے بھی، یہاں جو ذکر ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے ہے، دروس کا لفظ آیا، درس دینا، پڑھانا، قرآن کو پڑھانے کے تعلق سے۔ سرکار فرماتے ہیں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، مجمع لگتا ہے اور کوئی پڑھانے والا قرآن کو پڑھاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چار چیزیں ان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ آج ہی کے تعلق سے، اب کے تعلق سے، سرکار کسی زمانے میں، کہیں بھی، کسی وقت بھی، کسی جگہ پر بھی جب کوئی حلقہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سناتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس محفل کو نوازتا ہے۔ چار چیزوں سے، اور وہ چار چیزیں ایسی ہیں، کسی صاحب ثروت کے پاس، کسی صاحب حیثیت کے پاس، کسی مالدار کے پاس، کسی کے پاس وہ چار چیزیں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ دنیا دار کیا دے گا؟ ارے خزانہ تو پروردگار کا خزانہ ہے، اور ایسا خزانہ ہے جس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حلقہ باندھ کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی پڑھانے والا اسے قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر سکون کو نازل فرما دیتا ہے۔ سکون، اس سکون کے لیے کوئی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، کوئی کیپسول کھا رہا ہے، کوئی ڈی جے میں ڈانس کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں کی سیر کو جا رہا ہے، کوئی سیاح بنا ہوا ہے، کوئی نہ جانے کلبوں میں اور کہاں کہاں کیا کیا خیالات کا اظہار کر رہا ہے، لیکن سکون میسر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس تاجدار نے فرمایا، اس طبیب نے فرمایا، جس طبیب کی طرح کائنات میں کوئی طبیب نہیں، جس حکیم کی طرح کائنات میں کوئی حکیم نہیں، جس ڈاکٹر کی طرح کائنات میں کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ طبیب کہتا ہے، وہ طبیبوں کا طبیب کہتا ہے سکون چاہتے ہو آؤ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ اس لیے اگر دنیا والا کوئی کچھ دے چند لمحوں کے لیے ہے، چند ساعتوں کے ہے، چند گھڑیوں کے لیے ہے، مگر دینے والا خدائے قدیر و جبار ہے۔ جب وہ سکون دیتا ہے کسی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے سکون کسی گولی میں نہیں ہے، سکون ہے تو قرآن کی بولی میں ہے، سکون ہے تو قرآن مقدس کے پڑھنے میں ہے، سکون ہے تو قرآن کے پڑھانے میں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اطمینان ہے اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ چار چیزیں، پہلی چیز کہا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے لوگ سنتے ہیں، قرآن پڑھاتا ہے
لوگ سمجھتے ہیں، قرآن کا درس دیتا ہے، لوگ حلقہ باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر سکون کو نازل فرما دیتا ہے، سکون ملتی ہے، قرار ملتا ہے، چین آتا ہے اللہ کے کلام سے انسان کو۔ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کو انڈیل دیتا ہے، اپنی رحمتوں کو انڈیل دیتا ہے۔ ارے رحمت کے ایک چھینٹے میں کسی پر پڑ جائے نا، مقدر سنور جاتی ہے، تقدیر انسان کی سنور جاتی ہے، ایک چھینٹے پڑ جائے۔ مگر قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن کے پڑھانے والوں، قرآن کو بتانے والوں، قرآن کو سمجھانے والوں، تمہارا حال تو یہ ہے چھینٹے نہیں پڑ رہے ہیں، رحمتوں کو انڈیل دی جاتی ہے۔ مگر آج ہم قرآن سے دور ہیں، بڑکا چھٹکا تو چھٹکا بڑکا بھی ہے۔ عمر ہے 70 سال مگر گانے سن رہے ہیں، عمر ہے 60 سال نمازوں سے دور ہیں، ٹائم نہیں ہے بندے کے پاس۔ جب مرو گے نا اب ٹائم مانگو گے ٹائم نہیں ملے گا، مہلت چاہو گے مہلت نہیں ملے گی، روح کب سے ان شریر سے پرواز کرے گی نا، چاہو گے چند ساتھ دے دے قرآن سنو مگر اتنے لمحے بھی نہ ملے گے کہ تم قرآن سن سکو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ضروری ہے نا، آج رحمتیں انڈیل دی جا رہی ہے نا، قرآن پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں، مگر ہم دور ہیں۔ عیاشوں کے اڈوں کو گرم کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ آپ ادھر سے گزرے دیکھیں، داڑھی اتنی بڑی بڑی ہے مگر کیرم کی گوٹیوں سے کھیل رہا ہے، شرم و حیا ذرا تمیز نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو کٹو گے نہیں تو کیا ہوگا۔ آج ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، عرضی داخل کی ہے ہماری تمہاری غفلتوں کے بنا پر، ہماری اور آپ کی غفلتوں کی وجہ سے ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمارے اندر قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ رہی، ہم تو بس مردے ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے چاہو ہمیں کاٹتے رہو، کبھی پاؤں سے کاٹو، کبھی ہاتھ سے کاٹو، کبھی ہماری ماں بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرو، کبھی ہمارے ایمان سے کھلواڑ کرو، کبھی ہمارے نبی آخر الزمان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرو، تمہیں آزادی ہے، جس طریقے سے چاہو ہمیں یوز کر سکتے ہو۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے دوسروں کو پیش کر دیا ہے۔ تاریخ تم نے نہیں پڑھی، وہ فضیل بن عیاض تھا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، لیکن قرآن کو سنا، چند آیتوں نے دل کی دنیا بدل دی۔ اب فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار نہیں، ولیوں کا سردار بنا بیٹھا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اور باتیں، ارے باپ رے باپ، حضرت ارے کیا ہوا، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے تو کیا ہوا، ہم دین سے جڑے تو ہیں نا۔ کیا جڑا ہے تم، کیا جڑے ہو بھائی تم، کیا 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 جڑے ہو تم؟ ٹوپی لگا لے جڑ گئے، کرتا پاجامہ پہن لے جڑ گئے؟ ہاں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی مطلب نہیں، ایمان سے کوئی مطلب نہیں، اسلام سے کوئی مطلب نہیں، تم جڑ گئے ایمان سے۔ اس کا نام جڑنا ہے۔ تاریخ پڑھو، انہوں نے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ اپنے اہل و عیال کو پیش کیا ہے اس قرآن کی عظمت کے لیے۔ امام احمد بن حنبل درے کھائے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، جیل گئے ہیں اس قرآن کے لیے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے اور ڈینگے مارتے پھرتے ہم مسلمان ہیں۔ ارے کون سے، کس قبیلے کا، کس لائق، کس طریقے کا، کس کیٹیگری کا مسلمان ہے یار تو؟ قرآن کی عظمتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ خالی کلمہ پڑھ لینا اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کی جو تاکیدیں آئی ہیں ان پہ عمل کرنے کا نام مسلمان ہے۔ کلمے کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس پر عمل کرنے کا نام مسلم ہے۔ سرکار نے فرمایا چار چیزیں سرکار نے فرمایا۔
نمبر 1 سکون ان کا مقدر میں ہے، سبحان اللہ، سکون کو ان کا مقدر بنایا دیا جاتا ہے، رحمتیں انڈیل دی جاتی ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، وہاں پر رحمت کے فرشتے ان کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اس محفل کا طواف رحمت کے فرشتے کرتے ہیں۔ آج تو ہم مسجد میں بھی اس وقت آئیں گے جب امام صاحب خطبے میں یا پھر نماز میں ہوں گے۔ ہم کو کیا غرض ہے بھائی، آئے ٹھونگا مار دیے، وہ چڑیا کی طرح چوچ مار دیے، چلے گئے، ہم مسلمان ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہم نماز پڑھ کے آئے، جمعہ پڑھ کے آئے۔ ایسی نمازیں جس میں اخلاص نہ ہو تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے، اسلام یہ سبق دیتا ہے، نہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا معاملہ۔ آج ایسے ایسے بے حس لوگ ہیں، ایسے ایسے بے حس، ایسے غفلتی انسان ہیں کہ نماز کے اور عین آذان کے وقت گپے مارتے رہیں گے۔ حضرت تم جا رہے ہیں کیا؟ جاؤ نا، نماز تمہارے لیے، ہمارے تھوڑی ہے۔ نماز تمہارے لیے نا حضرت، نماز بوڑھوں کے لیے ہے، بزرگ لوگوں کے لیے ہے، ان کو قبر میں جانا، ہم تھوڑی مریں گے ابھی، ہے نا، ہم تھوڑی جائیں گے ابھی، ان کو جانا ہے، ان کو جانے دیجیے، یہ جائیں گے لوگ۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل تمہاری باری ہے۔ میرے دوست، اس غفلت کے پردے کو اپنے چہرے سے ہٹاؤ اور اسلام کیا چاہتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نوجوان، اللہ اکبر، ایسے ایسے نکمے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، ایک وقت کی نماز نہیں مگر ولیمہ دھوم دھام سے، سنت ہے حضرت، سنت ہے حضرت، دھوم دھام سے ولیمہ، ایک وقت کی نماز نہیں مگر فاتحہ، لبان پہلے حضرت میں ڈالوں گا نا حضرت، میں مسلمان ہوں نا حضرت، لبان پہلے میں ڈالوں گا حضرت، یہ لبان ڈالنے والا مسلمان ہے، یہ ولیمہ کرنے والا مسلمان ہے، مگر سرکار کی سنت اور جو ہیں یہ سب سے حضرت لوگ نپٹیں گے، ہم لوگ یہ بڑے بڑے سے ہم لوگ نپٹیں گے بس۔ میرے دوست، ہنسنے کی بات نہیں ہے، شرم کرو شرم۔ آج اسلام کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی جا رہی ہے، تمہاری عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ کسی ماں کے اندر اتنی سخت نہیں تھی، کسی ماں کے لاڈلے کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ قوم مسلم کے تعلق سے ایک شبد بھی زبان سے نکال سکے، لیکن آج تمہاری عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، وجہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے، تمہاری ایمان کی کمزوری ہے۔ اس ایمان کی کمزوری کو دور کرو، ایمان کو پختہ کرو، ایمان کو مستحکم کرو، انشاءاللہ دنیا تمہاری قدم چومتی نظر آئے گی۔ سرکار نے فرمایا وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں کرنی تھی میرے دوست، میں اتنا تو ضرور کہوں گا، طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے۔ مجھے نہ دیکھو، میری گفتگو کا نہ دیکھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو تم کون ہو، تمہاری پہچان کیا ہے، اپنے آپ سے پوچھو۔ انسان اپنی پہچان کو فراموش کر چکا ہے۔ اگر انسان مسلمان اپنی پہچان کو جان لے کہ میں کون ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں وہ سب کچھ کرے گا لیکن اسلام کے خلاف کبھی جا نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو پہچانو، وقت ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیسری چیز، فرشتے ان کا طواف کرتے رہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے۔ اللہ، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، ایسی محفل میں آ کے بیٹھو جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے فائدے 4 جو میں نے بیان کے 3 بیان کر دی، ایک فائدہ اور بیان کرا، سبحان اللہ۔ فرمایا گیا چوتھی بات، آقا کریم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں چوتھی بات یہ، اللہ تعالی اس کو یاد کرتا ہے، یعنی قرآن کے درس میں وہ فرش میں بیٹھا ہوتا ہے مگر حاضری عرش پر ہوتی ہے، حاضری عرش پر ہوتی ہے۔ جو قرآن یہاں سننے کے لیے بیٹھتا ہے،
جو قرآن یہاں سننے کے لیے بیٹھتا ہے حاضری عرش پر ہوتی ہے، حاضری وہاں لگائے، اللہ یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتے دیکھو اس کا باپ غریب تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، اس کو ضرورت تھی کہ اس کا بیٹا کچھ کما کر کے لائے، مگر اس نے اپنی غربت کو نہیں دیکھا، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، اپنے جو ہے اپائج ہونے کو نہیں دیکھا، میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ آج کیا بات ہے، ہم خود قرآن سے دور ہیں، ہمارا بیٹا کہاں قرآن قریب جائے گا۔ آج دیکھیں نا، بال کٹا کے آئے، وہ گھوڑے کے اوپر جو رہتی ہے لمبی لمبی ویسی، باپ خاموش ہے، میرے بیٹے کا ایکشن ہے، اسٹائلش چیزیں ہیں آج کل چلتی ہیں، آج کل فیشن ہے حضرت، یہ مغربی تہذیب ہے حضرت، یہ فیشن ہے حضرت۔ اب نہیں کرے گا بیٹا تو کب کرے گا؟ تو مرنے کے بعد کرے گا، اب نہیں کرے تو کب کرے گا؟ مرنے کے بعد کرے گا۔ میں نے کہا مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے بھی کچھ نہیں کرے گا، مرنے کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے بال کھڑا کرنے کا یہ سلیقہ تو دیا ہے، قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں دیا ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ تو نہیں دیا ہے۔ اب نہیں کرے گا تو گانا سن رہے، اب نہیں سننے کا تو کل، ابھی ان کے دن ہے، لڑکپن ہے، ابھی تاریخ تو پڑھے نا، علی اصغر کا مقام کیا تھا؟ امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اسے لے کر کے جاؤ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اکبر 18 سال جوان، یہ تو کہہ سکتے یہ بچے گا، یہ میری نسل ہے، یہ میری اصل ہے، اسے بچنا چاہیے، مگر نہیں، دین کو دیکھا، قربان ہونا چاہیے دین کی خاطر۔ یہ چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ باتیں ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ دنیائی باتیں اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ قرآن اب نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا؟ جب بڑا ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے حضرت میرے ذہن میں بات آتی نہیں، بیٹھتی نہیں، وہ چھوٹے سے گانا 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 بٹھایا تو اب کیسے قرآن بیٹھے گا؟ ہاں بھائی، اب قرآن کیسے؟ میموری تو پہلے فل کر دیا تم نے، میموری تو اسٹوریج تو تم نے پہلے ہی فل کر دیا ہے، اب اس میں کہاں سے آئے گا؟ یہ ساری چیزوں کو پہلے ہٹاؤ، پھر اس کے بعد قرآن کو اس میں بٹھاؤ۔ اس لیے بہت ساری باتیں کر رہی تھی، وقت کافی ہو چکا، اتنا ضرور کہوں گا میرے دوست، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ یہ جو وسیم لعنتی نے جو قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دی ہے، ہم سب مل کر رضا اکیڈمی کی طرف سے ساری باتیں آئی ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ دستخطی مہم جو رضا اکیڈمی کی طرف سے ہے، انشاءاللہ نوجوان باہر کھڑے ہوں گے، سب حضرات جائیں، پہلے دستخط کریں پھر جائیں، یہ آپ کا دستخط سپریم کورٹ تک جائے گا، ہم یہ کہیں گے سپریم کورٹ سے کہ بھائی یہ آدمی جو ہمارے قرآن کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہے، ہمارے اندر نفرت پھیلانے کی ایک سازش ہے، لہذا اس مقدمے کو خارج کیا جائے اور اس بدبخت کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ انشاءاللہ کریں گے نا ایسا؟ انشاءاللہ۔ تو جو بھی حضرات جائیں، یہ نہیں کہ وقت ہو جائے گا، نہیں، آج وقت دیجیے، آپ جب جائیں سائن کر کے تبھی جائیں انشاءاللہ، یہ ہمارا سائن وہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ، جیت تو ہماری پکی ہے، اس لیے کہ ہمیں خدا کی ذات پر بھروسہ جو ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جی تو